بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ میرے ساتھ سینئر صحافی فدا دل صاحب بیٹھے ہوئے، اس کے ساتھ بات کریں گے جو ملکی حالات ہے، عسکری قیادت جو بدل گئی ہے، لانگ مارچ ختم ہوا ہے اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کو عمران خان نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا اسمبلی ہے جو اور پنجاب اسمبلی ہے اس کو تحلیل کریں گے یا اس سے نکلیں گے۔ تو فدا دل صاحب سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے اس کی کیا رائے ہے، کیا اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی یا عمران خان کے ساتھ جو دوسرا آپشن ہے۔ جی کاشف صاحب بہت شکریہ۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تیسرا آپشن ہے اور وہ آخری آپشن ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ آخری بال تک کھیلنے والے کھلاڑی ہیں۔ تو لانگ مارچ کو تو آخری بال سمجھا گیا تھا، لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ وہ ان کا آخری بال نہیں تھا۔ آخری بال پھر انہوں نے رکھا اسمبلیوں سے باہر نکلنا۔ 26 نومبر کو انہوں نے جو اعلان کیا کہ جی ہم اس کرپٹ نظام سے باہر نکلیں گے، ان اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے، تو اب 26 میں تاریخ میں اور آج کی تاریخ میں کتنے دن بیچ میں گزر گئے ہیں۔ اگر انہوں نے فوری طور پر اسمبلیوں سے نکلنا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو نکلنا چاہیے تھا۔ اب اگر مشاورت ہو رہی ہے، پنجاب میں مشاورت ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں مشاورت ہو رہی ہے، تو اندر خانے کچھ چل رہا ہے، اور کاشف صاحب وہ یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکلیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں 6 مہینے 8 مہینے یا 10 مہینے جتنے بھی رہتے ہیں، تحریک انصاف کی دونوں حکومتیں نہیں چاہتیں کہ وہ جو اسکیمیں ہیں کہ جن کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 1 سال پہلے، اب موسم ہے افتتاح کا۔ یعنی مختلف جو اسکیمیں ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ افتتاح کرنا ہے، حلقے اپنے مضبوط بنانے ہیں، اور ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ اپنا حلقہ کیسے مضبوط بنا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہاں پر ترقیاتی اسکیمیں ہوں گی، جب وہاں پر وہ لوگوں کو بتا سکے گا کہ جی میں نے یا میری حکومت نے اتنا ڈیلیور کیا ہے، تو پھر کیسے اچانک یہ ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی خواہش پر عمل ہو اور یہ استعفے دے دیں یا صوبائی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے۔ آخری آپشن جو مجھے لگتا ہے وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑے یو ٹرن کی تیاری کر رہے ہیں، اور یو ٹرن اس صورت میں بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ جو لہجہ تھا عمران خان صاحب کا وہ کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے وہ صرف بات کرنے کے قائل تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ کہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ صرف اگر سیاسی حوالے سے اگر بات ہو سکتی ہے، اگر الیکشن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان اداروں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں، یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور بصورت دیگر، یعنی انہوں نے خبردار کیا، ایک قسم کا دوبارہ ایک دھمکی دی ہے، اگر آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے تو میں اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ان کے یہ آپشن ہے، اور یہ آپشن کیوں ہیں؟ یہ ٹائم گین کرنے کی حکمت عملی ہے، وقت لینے کی حکمت عملی ہے۔ جتنا وقت 26 نومبر کے بعد سے انہوں نے لیا ہے، اور جس طریقے سے حکمت عملی میں تبدیلی آ رہی ہے، عسکری قیادت کی تبدیلی کے بعد، لانگ مارچ کے خاتمے کے بعد، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مشاورت صرف اس نقطے پہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ سود مند ہے ہمارے لیے، کیا یہ فائدہ مند ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکلیں؟ کہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں یا الیکشن کمیشن کے بھی ان کو ارادوں کا پتہ ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا؟ کیونکہ بیچ میں یہ جو 8-10 مہینے کا گیپ ہے، اگر تحریک انصاف حکومت میں نہیں رہتی، صوبائی حکومتوں میں نہیں رہتی، تو پھر وہ ڈیلیور کیسے کر پائے گی؟ اور پھر بیچ میں تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کافی حد تک متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ جی فدا دل صاحب، آپ کا خیال ہے کہ وہ عمران خان جو اعلان کریں گے تو اس کے ساتھ وہ اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے، استعفے دیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، بظاہر تو ہر طرف سے ہمیں یہی بیان سننے کو مل رہا ہے کہ اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ عمران خان کی امانت ہے۔ عمران خان صاحب جب چاہیں گے ہم استعفے دے دیں گے، عمران خان صاحب جب چاہیں گے ہم حکومتوں سے باہر نکل آئیں گے، عمران خان صاحب جب چاہیں گے
ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. یہ آپ کسی بھی لیول پہ سن لیں, آپ وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک نیچے جو کونسلر ہے اس سطح تک, ان لوگوں تک بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو براہ راست اسمبلی کی رکنیت نہیں رکھتے. وہ ظاہر ہے کہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہیں گے تو ہم عمل کریں گے. ظاہر ہے کہ انہوں نے عمل کرنا بھی ہے, وہ ان کے لیڈر ہیں, وہ ان کے قائد ہیں. لیکن اندر خانے کی خبریں یہ ہیں کہ نہ تو پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں, نہ محمود خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں استعفے دینے چاہیے یا فوری طور پر ہمیں اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے. جو اندر خانے کی خبریں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب اندر خانے کی نہیں رہیں, وہ باہر نکل چکی ہیں. وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں. یہ جلد بازی جو ہے سیاسی طور پر تحریک انصاف کو کمزور کر سکتی ہے. جی فدا صاحب, سیاسی صورتحال پر تو بات ہو گئی, اب آتے ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. جو ٹی ٹی پی نے گزشتہ دنوں اعلان کیا ہے کہ سیز فائر ختم کرنے کی, کیا اس سے امن و امان کی صورتحال کس طرح متاثر ہوگی؟ ظاہر ہے کاشف صاحب یہ بہت حد تک متاثر ہوگی یہ صورتحال, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کابل کے اندر اور پھر پکتیکا اور خوست کے مقامات پر بھی کچھ ادوار ہوئے. لیکن کابل میں جو مذاکراتی سرگرمیاں تھیں وہ میڈیا میں بھی آئیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. بیرسٹر محمد علی سیف نے ان مذاکرات کو لیڈ کیا اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جی ریاست پاکستان نے ان کو بھیجا کابل, اور ان مذاکرات سے صوبائی حکومت کا یعنی خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی لین دین نہیں تھا, کوئی کردار اس میں صوبائی حکومت کا نہیں تھا. اور تھا بھی ایسا ہی, کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں براہ راست کردار ہوتا ہے ریاست کا. تو ریاست پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے مابین جو مذاکرات ہوئے اس میں بہت سخت شرائط سامنے آئیں, دو طرفہ سخت شرائط سامنے آئیں. اور ٹی ٹی پی کی طرف سے جو سب سے بڑی شرط تھی وہ یہی تھی کہ آپ فاٹا انضمام کو ریورس کریں. آپ جو آپ نے قبائلی علاقے ضم کیے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, یہ فیصلہ آپ واپس لیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت سخت شرط تھی, اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ بھی تھی دونوں فریقین کے مابین. مذاکرات اس طریقے سے پھر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جنہوں نے ضمانت دی تھی, جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا افغان طالبان, وہ اپنے اتنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ آج جو چوٹی کے لیڈرز ہیں افغان طالبان کے وہ کابل میں نہیں ہیں, وہ اپنے اپنے آبائی صوبوں میں ہیں. جو اثر رسوخ کرنے والے افغان لیڈرز ہیں وہ اگر کابل میں نہیں ہیں تو آپ مذاکرات پھر کس کی ثالثی میں کریں گے, کون پھر بیچ میں ضمانت دے گا. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سیز فائر کا تو خاتمے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے. اس سے 1.5-2 مہینے پہلے آپ واقعات دیکھیں کہ سیز فائر کا عملی طور پر خاتمہ کیا جا چکا تھا. اب بھی جب پچھلے دنوں میں نے بیرسٹر سیف صاحب سے بات کی اسی صورتحال کے حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اول تو وہ پر امید تھے, اور اس سیز فائر کے خاتمے کے اعلان کے باوجود وہ پر امید تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہو. کہتے ہیں دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لڑائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے اور ساتھ ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہی ہے. تو ان کو امید ہے کہ سیز فائر کے خاتمے کے اعلان کے باوجود ان کا رابطہ ہے ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ, اور بہت جلد یہ مذاکرات کا عمل جو ہے یہ بھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. امن و امان کی جہاں تک صورتحال ہے وہ مخدوش ہے, حملے ہو رہے ہیں, دو طرفہ حملے ہو رہے ہیں, اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور اللہ کرے کہ بیرسٹر سیف صاحب نے جس طرح کہا ہے تو ایک بار پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح بات چیت کا شروع ہو, اور اس علاقے میں خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان میں ایک ایسا امن کی صورتحال پیدا ہو کہ جو مستحکم ہو, کہ جس میں اگر فریقین کسی تصفیے کی جانب بڑھتے ہیں, اتفاق ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پورے پاکستان پوری قوم کے مفاد میں ہوگا. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ.